بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 2 نعت کے شاعر مولانا ظفر علی خان کا تعارف، نعت کے شعر کی پڑھائی کی تھی اور ساتھ نعت کا خلاصہ یا مرکزی خیال جانا تھا۔ اس لیکچر میں ہم نعت کے جو اشعار ہیں ان کی تفصیل سے تشریح کریں گے اور ساتھ حوالہ شعر کو بھی دیکھیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شعر نمبر 1: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر ہے کہ صنف سخن کے لحاظ سے یہ نظم ہے، اور نظم میں ہمارے پاس جو نظم کی قسم ہے اس میں یہ نعت ہے، نعت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں اور ماخذ کس تصنیف سے لیا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کی بہارستان سے لیا گیا ہے۔ مفہوم اس کا ہے: ہمارے دل کی دھڑکن آپ کی محبت سے لبریز جاری ہے، اور یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ ہماری ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو شاعر ہیں ان کا تھوڑا سا انداز بیاں اس کی وضاحت کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی خلوص، عقیدت اور جدت طبع اور قدرت بیاں کا حسین امتزاج ہے۔ اردو نعت گوئی میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ تشریح طلب شعر شامل نصاب نعت کا پہلا شعر ہے۔ شاعر اس شعر میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار والہانہ انداز میں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں شدت سے جو تمنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کا حصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کرنے کا مرہون منت ہے۔ اس لیے میرا دل جس کی چاہت سے لبریز دھڑکتا ہے وہ محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکیں، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، یعنی سارا جہاں مہکے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہا ہے کہ یہ کائنات جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تخلیق ہوئی وہ اس کا امتی ہے، اور اس دنیا میں اس کا جو مقام مسلمان کی حیثیت سے اسے ملا ہے وہ صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور ہماری ساری دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ کی ذات کی ہی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ ہماری ساری دنیا آپ سے محبت میں آباد ہے۔ حوالہ شعر ہے: سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر اسی طرح سے ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تخلیق کائنات سے پہلے کی تاریک رات میں سب سے پہلے جو نور، جو روشنی کی کرن بنائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تھی۔ اس کے بعد تمام ارواح بنی آدم کو پیدا کیا گیا یا تخلیق ہوئی۔ تشریح ہے: مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی خلوص، عقیدت، جدت طبع اور قدرت بیاں کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کی نعتیہ شاعری کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق رسول ہے۔ آپ نے نعت گوئی کو تعلیمات نبوی کا آئینہ بنایا ہے۔ ان کی نعت میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئے گا کہ ہر شعر میں کسی نہ کسی تلمیح کو یا واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور نعت گوئی میں فرحت محسوس کرتے ہیں اپنی جو وہ نعت کہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شب تارے الست کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس شب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم کو تخلیق کیا اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام ارواح نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس تاریک
شب کو ان تمام ارواح سے پہلے جو سب سے پہلا نور خداوندی ظاہر ہوا، اس نور کی کرن پہلی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارشاد نبوی ہے، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے جو سب سے پہلے چمکا اور جس سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے بعد بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کفر و تاریکی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور اس اندھیرے کی تاریکی کو اسلام کی روشنی میں تبدیل کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، جنہوں نے نور خداوندی کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ آپ کی پیدائش کے نور ہی سے ہر طرف تخلیق کا اجالا پھیلا ہوا ہے۔ لو لاکھ ہے شاہد کبھی پیدا ہی نہ ہوتے، لو لاکھ ہے شاہد کبھی پیدا ہی نہ ہوتے، یہ ارض و سماوات اگر آپ نہ ہوتے۔ شعر نمبر 3 ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر اسی طرح بیان کریں گے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں، یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی۔ اس کائنات کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے بنایا، ان مقاصد میں سب سے پہلے اور پہلا مقصد جو سا تھا وہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھی۔ تشریح مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی خلوص، عقیدت، جدت طبع اور قدرت بیاں کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کی نعتیہ شاعری میں اسلامی واقعات و تعلیمات کا عکس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولانا کی عشق کی حد تک محبت نظر آتی ہے۔ مولانا کی شاعری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی عکاس ہے۔ تشریح طلب شعر میں مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی خاطر اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا گیا۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ شاعر کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر شے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض کائنات بنائی، اس میں بے شمار نعمتیں پیدا کیں اور اس دنیا کو رونق بخشی، لیکن یہ تمام رونقیں بہاریں پیدا کرنے کی اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اے پیغمبر، اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ شاعر کا ماننا ہے کہ اس کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تخلیق ان مقاصد میں اولین مقصد تھا، کیونکہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے والے، کلمہ توحید کو بلند کرنے والے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے نور اسلام کو عالم میں پھیلانا تھا۔ اس لیے اللہ نے آپ کی ذات کو تخلیق کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ نور خداوندی سے نور محمدی کی تخلیق کائنات کی تخلیق کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ کے صدقے میں تخلیق ہوئے ہیں عالم، آپ کے صدقے میں تخلیق ہوئے ہیں عالم، آپ ہی خلقت کونین کا محور ٹھہرے۔ ایک اور حوالہ شعر ہے، اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہیں، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہیں۔ شعر نمبر 4، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے۔ مفہوم ہے، سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے کے سفر میں ساتھ جانے سے معذرت کی، اس مقام سے آگے کے رازوں کو جاننے والی بھی آپ کی ذات اقدس ہے۔ تشریح مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی خلوص، عقیدت، جدت طبع اور قدرت بیاں کا حسین امتزاج ہے۔ اردو نعت گوئی میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کے نعتیہ کلام میں تعلیمات نبوی کا بیان ہے۔ آپ کا نعتیہ کلام عشق رسول کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس بھی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے واقعہ معراج کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے گئے
تو آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرواتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ فرمایا، اے محبوب خدا، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ سفر کی اگلی منزلیں آپ کو خود طے کرنی ہیں۔ اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے آگے عرش مولا کی طرف سفر آپ نے خود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس سے آگے کے رازوں سے بھی واقف کرایا۔ اس سفر میں آنے والی تمام حقیقتوں کے رازدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ جو مرتبہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ کسی اور نبی کے نصیب میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عزت، فضیلت، مقام و مرتبہ عطا فرمایا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کئی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ شاعر بڑی سادگی سے شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے مقام کو بڑھانے والی ذات خود خداوند تعالیٰ ہے، جس مقام کو خود اللہ نے بلند کیا ہے۔ میں اس نبی کا امتی ہوں۔ عزیز طلباء، پہلے 4 اشعار کی تشریح کی ہے، اگلے 2 اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔